الرحیم۔ مستثنا کے اوپر آج اجرا کرتے جی مولانا شہید الرحمان صاحب پڑھیے گا آپ۔ اثمرت الاشجار الا شجرتن، درخت پھلدار ہوئے الا مگر ایک درخت، تمام درخت پھلدار ہوئے مگر ایک درخت سوائے ایک درخت کے۔ یہاں بتائیے مستثنا کیا ہے؟ جی شجرتن۔ مستثنا کسے کہتے ہیں؟ جی مستثنا الاشجار۔ مستثنا کسے کہتے ہیں؟ جی وہ اسم جو حرف استثناء کے بعد ذکر کیا جائے۔ اور جس چیز کی نسبت مستثنا منہ کی طرف کی گئی ہے وہ مستثنا کی طرف نہیں کی گئی۔ مستثنا وہ اسم ہے جو حرف کلمات استثناء کے بعد ذکر ہو تاکہ دلالت کرے کہ جس چیز کی نسبت مستثنا منہ کی طرف کی گئی ہے اس کی نسبت مستثنا کی طرف نہ ہو۔ جی اب بتائیے گا کہ مستثنا کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، متصل اور منقطع۔ مستثنا متصل اور مستثنا منقطع۔ جی یہ کیا ہے، متصل ہے یا منقطع ہے؟ جی یہ متصل ہے۔ مستثنا متصل کسے کہتے ہیں؟ وہ مستثنا جو مستثنا منہ میں داخل ہو۔ ہاں مستثنا متصل وہ ہے جو مستثنا منہ میں داخل ہو اور پھر اسے الا یا اس کے اخوات کے ذریعے نکالا گیا ہو۔ جی تو کیا شجرہ یہ الاشجار میں داخل تھا؟ جی ٹھیک ہے، پھر بتائیے گا کہ یہ کلام موجب ہے یا غیر موجب؟ جی کلام موجب ہے۔ کلام موجب کسے کہتے ہیں؟ جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو۔ نفی نہیں اور استفہام نہ ہو۔ پھر مستثنا کا اعراب کتنی قسم پر ہے؟ اعراب جی 5 قسم پر ہے۔ نہیں، مستثنا کا اعراب کی 4 صورتیں ہیں۔ یہاں کون سی صورت ہے؟ یہاں جو کلام موجب ہو اور حرف استثناء کے بعد واقع ہو تو نہیں، یہاں پہلے یہ بتائیں مستثنا کے اعراب کی کون سی صورت ہے؟ منصوب ہے؟ جی منصوب ہے۔ جی یعنی نصب پڑھنا واجب ہے، شجرتن ہے نا؟ تو مستثنا منصوب کتنی صورتوں میں ہوتا ہے؟ جی 4 صورتیں۔ جی ماشاء اللہ، کون کون سی؟ نمبر 1 کلام موجب ہو اور حرف علا کے بعد واقع ہو، اور مستثنا متصل ہو تو کلام موجب ہو مستثنا متصل ہو جی حرف علا کے بعد واقع ہو دوسری صورت کیا ہے؟ نصب واجب۔ دوسری صورت مستثنا منہ پر مقدم ہو۔ جی مستثنا منہ پر مقدم ہو۔ تیسری صورت مستثنا منقطع ہو۔ جی چوتھی صورت خلا عدا ما خلا عدا و ما عدا لیس لا یکون، اس کے بعد بھی مستثنا منصوب ہوتا ہے۔ یہاں ان 4 صورتوں میں سے کون سی صورت ہے؟ جی اول صورت ہے، مستثنا متصل کلام موجب اور علا کے بعد واقع۔ ماشاء اللہ، اس لیے مستثنا پر نصب پڑھنا واجب ہے۔
کی ترکیب کر دیں. جی اسمرت الاشجار یعنی فعل بفاعل کون فعل بفاعل؟ الاشجار. جی اسمرت فعل، الاشجار مستثنى منه، الا حرف استثناء شجرتن مستثنى، پھر مستثنى اپنے مستثنى منه مستثنى سے مل کر فاعل اسمرت فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے. ما صحیح صحیح. الاخیار ترجمہ کیجئے گا اس کا. میں صحبت اختیار نہیں کرتا مگر چنے ہوئے لوگوں کی. ہاں میں نے صحبت اختیار نہیں کی مگر چنے ہوئے لوگوں کی. مگر پسندیدہ لوگوں کی. پسند. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں مستثنیٰ کیا ہے؟ یہاں پر ما صاحب اللہ کے بعد ہی لفظ ہوتا یہاں ہے پر وہ تو صحیح ہے مستثنیٰ. اور مستثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ مستثنیٰ وہ ہے جو مستثنیٰ منہو کے جن سے اور حرف استثناء کی وجہ سے اس سے خارج کر دیا گیا ہو. مستثنیٰ وہ اسم ہے وہ اس میں جو مستثنیٰ منہو کے جن سے ہو جو اور حرف اللہ استثناء کے کے بعد ذریعے سے ذکر ہو. اللہ کے بعد ذکر ہو تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ جس چیز کی نسبت مستثنیٰ منہ کی طرف ہے اس کی مستثنیٰ کی طرف نہیں ہے. جس چیز کی نسبت مستثنیٰ منہ کی طرف ہے وہ نسبت مستثنیٰ کی طرف نہیں ہے. تو یہاں اس چیز کی نسبت مستثنیٰ منہ کی طرف ہے. ما صحیب تو عدم صحبت. عدم صحبت کی نسبت مستثنیٰ منہ کی طرف ہے اور یہ نسبت اخیار مستثنیٰ کی طرف نہیں ہے، اس کی طرف صحبت کی نسبت ہے. سمجھ آئی؟ جی. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ پھر مستثنیٰ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 11 قسمیں استاد جی. مستثنیٰ کی، حروف استثناء کی نہیں. اچھا مستثنیٰ کی 2. کون سی؟ مستثنیٰ متصل اور منقطع. منقطع. ایک مستثنیٰ منقطع، ایک مستثنیٰ متصل. جی مولانا مسعود صاحب یہ کون سی قسم ہے؟ یہ مستثنیٰ وہ ہے یہ منقطع ہے. یہ مستثنیٰ منقطع ہے؟ جی نہیں یہ مستثنیٰ متصل ہے. تو اس میں مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے. ہاں مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے اس میں. وہ ہوگا احدن یعنی محذوف ہوگا نا. اچھا جب مستثنیٰ منہ صحیح. مذکور نہ ہو تو وہ متصل ہی ہوتا ہے. اچھا پھر مستثنیٰ باعتبار اعراب کے کتنی قسم پر ہے؟ 4. کون کون سی؟ ایک منصوب ہے، نصب ایک واجب، منصوب ایک نصب جائز بدل، نصب اور بدل، اور ایک مجرور، مجرور عامل کے مطابق. اور ایک عامل کے مطابق. یہاں کون سی قسم ہے؟ یہاں پر یہ بدل ہے. نہیں عامل کے مطابق ہے. مستثنیٰ منہ جب مذکور نہ ہو
ہاں جب مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو اس مستثنا کو کہتے ہیں مستثنا مفرغ. صحیح. یعنی یہ ایسا مستثنا ہے جسے مستثنا منہ سے فارغ کر دیا گیا ہے. اور جب مستثنا مفرغ ہو تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ عامل کے مطابق. کیا ہوتا ہے؟ عامل کے مطابق. ہاں. تو یہاں ما صحیبتو میں فاعل موجود ہے، اسے مفعول بہ کی ضرورت ہے، تو الاخیار یہ اس کا مفعول بہ ہوگا. کیا بنے گا اس کا؟ مفعول بھی. تو یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اس کا آسان ترین ضابطہ اور سمجھنے کا یہ ہے کہ الا سے پہلے آپ لوگ دیکھیں فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے. اگر فعل لازم ہے تو دیکھیں الا سے پہلے اس کا فاعل ذکر ہے یا محذوف ہے. اور فاعل ذکر الا سے پہلے ہے، اس کا فاعل الا سے پہلے ذکر ہے یا الا کے بعد ذکر ہے. اگر الا کے بعد ذکر ہے نا تو اس کو کہتے ہیں مستثنا مفرغ، یعنی کلام ہی الا کے بعد مکمل ہو رہی ہے. اور اگر فعل متعدی ہے تو آپ دیکھیں اس کا فاعل اور مفعول بہ الا سے پہلے ذکر ہے یا نہیں. ذکر ہے تو ٹھیک، وگرنہ اگر الا کے بعد ذکر ہے تو اس کو بھی مستثنا مفرغ کہتے ہیں. یا یہ تو ہے جملہ فعلیہ کی اندر پہچاننے کا، جیسے صحیبتو، تو صحیبتو یہ فعل متعدی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھی بنتے ہیں تو کسی کے بنیں گے نا. آپ صاحب ہوں گے، وہ مصحوب ہوگا. اگر جملہ اسمیہ ہو اس میں دیکھیں اگر تو الا سے پہلے مبتدا اور خبر مذکور ہے تو ٹھیک، لیکن اگر مبتدا الا سے پہلے ہے، خبر الا کے بعد ہے، تو یہ بھی مستثنا مفرغ ہے اور اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. جیسے اس کی مثال میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. قرآن پاک میں آتا ہے وما محمد الا رسول. جی منصب صاحب، ما محمد الا رسول، بتائیے گا یہاں مستثنا کیا ہے؟ پہلے اس کا ترجمہ کریں. رسول ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول. ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں. رسول ہی ہے. اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کیا وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ حسر پیدا کر دیتا ہے نا ما اور الا آ کر، یہ ہی حسر کا ترجمہ ہے. صحیح. اب بتائیے گا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعل. اچھا یہ مستثنا ہے رسول، تو مستثنا کسے کہتے ہیں؟ مستثنا وہ اسم ہے جو الا کے بعد مذکور ہو، اور الا اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو، اور تاکہ اس بات کو ظاہر کرے کہ وہ حکم جو مستثنا منہ کی طرف منسوب ہے وہ مستثنا کی طرف منسوب نہیں ہے. ماشاء اللہ. تو یہاں مستثنا منہ کی طرف کیا منسوب ہے؟ نفی، یعنی اس سے پہلے منفی ہے، تو الا کے بعد مثبت ہوگا. اگر الا سے پہلے منفی ہو تو الا کے بعد کیا ہوگا؟ مثبت. محمد مستثنا منہ نہیں ہے. جی محمد مستثنا منہ نہیں ہے. جی یہاں مستثنا منہ مذکور نہیں ہے. یہاں تو یہ مستثنا، مبتدا کی وجہ سے. ہاں دیکھیں نا مبتدا پہلے آ گیا اور خبر اس کی الا کے بعد ہے.
تو اسے کہیں گے الا صحیح حرف استثناء مفرغ. ترکیب کیسے کریں گے منصب صاحب؟ ما نافیہ استاد جی، اور جی محمد، جی جی، اور محمد استثناء مفرغ، رسول اس کی خبر آ گئی. نہیں محمد کو استثناء مفرغ نہیں کہیں گے آپ. محمد لفظ محمد مبتدا. لفظ محمد مبتدا، الا اور حرف استثناء مفرغ، اور رسول یہ خبر بن جائے گا. صحیح. تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ مفرغ ہونے کا ایک ضابطہ ہے کہ ما قبل جملہ اسمیہ تھا لیکن اس کا ایک جز پہلے تھا الا سے، ایک جز الا کے بعد ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مستثنی مفرغ ہے اور اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. جی شہید الرحمان صاحب، یہاں کیا ہے مستثنی؟ جی سیاراتہم. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. مستثنی کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو حرف استثناء کے بعد ذکر کیا جائے اور جو نسبت مستثنیٰ کی طرف ہو وہ مستثنیٰ من ہو کی طرف ہو، وہ مستثنیٰ کی طرف نہ ہو. مستثنی کی طرف نہ ہو، ٹھیک ہے. پھر بتائیے کہ یہ مستثنی متصل ہے یا منقطع؟ متصل ہے. مستثنی متصل کسے کہتے ہیں؟ جو مستثنیٰ منہ میں داخل ہو. تو کیا مہمانوں میں گاڑیاں بھی داخل تھی؟ نہیں جی، منقطع ہے. ہاں تو یہ مستثنی منقطع ہے. جی اچھا پھر یہ بتائیں کہ یہ کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے؟ جی کلام موجب ہے. یہاں مستثنی کا اعراب کیا ہے؟ کلام موجب ہو جی، حرف کے استثناء کے بعد واقع ہو تو یہ مستثنی منقطع ہے نا؟ جی جب مستثنی منقطع ہوتا ہے تو وہ باہر صورت منصوب ہوتا ہے، جی منصوب ہے. اسے منصوب پڑھنا واجب ہوتا ہے. جی تو سیاراتہم پڑھیں گے یا تاہم پڑھیں گے؟ جی یہ سیارات جو ہے جمع مکسر ہے نا، اس جمع مکسر ہے. اس کا اعراب جو ہے جمع مؤنث سالم. ہاں جمع مؤنث سالم ہے یہ. جی 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 مؤنث سالم میں اس کا اعراب حالت نصب، حالت جر میں، حالت نصب میں کسرہ لفظی کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں اس میں نصب کی علامت کسرہ لفظی ہے. جی تو ترجمہ کیجیے گا. حضر ضیوف ہو یعنی مہمان حاضر ہوئے مگر ان کی گاڑی نہیں. ہاں سوائے اپنی گاڑیوں کے، یا مگر ان کی گاڑیاں نہیں حاضر ہوئیں. پڑھیے گا. جی استاد جی. اضاءت المصابیح مضابیح نہیں، اضاءت مصابیح الا غرفتن. غرفتن ترجمہ کیجیے گا. میں نے ساری لائٹیں آن کر دی سوائے کمرے کے. سوائے ایک کمرے کے. سوائے ایک کمرے. جی بتائیے گا یہاں مستثنی کیا ہے؟ یہاں پر مستثنی جو ہے غرفہ ہے. ماشاء اللہ. مستثنی کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے جو جس کے ذریعے مستثنی منہ کو، وہ ہے جو مستثنی منہ کے ذریعے سے مستثنی کو حرف استثناء کے ذریعے نکالا جائے. ہاں جو الا
جو کلمات استثناء کے بعد ذکر ہو تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ جس چیز کی نسبت مستثنی منہ کی طرف ہے وہ نسبت مستثنی کی طرف نہیں ہے، وہ نسبت مستثنی کی طرف نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ پھر مستثنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، کون سی؟ ایک متصل ہے، ایک منقطع ہے۔ متصل منقطع، یہاں کون سی قسم ہے؟ یہ منقطع ہے یہاں پر۔ منقطع ہے، ماشاءاللہ۔ مستثنی منقطع کسے کہتے ہیں؟ مستثنی منہ اس کو کہتے ہیں جو جس میں مستثنی منہ مستثنی منہ کے جنس سے نہ ہو ہاں، مستثنی منہ میں داخل نہ ہو، یعنی اس کی جنس میں داخل نہ سے ہو۔ نہیں۔ تو یہاں کیا چیز کس کی جنس میں سے نہیں ہے؟ غرفہ لائٹوں کے جنس میں سے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر بتائیے گا کہ اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب جو ہے وہ ہے عامل کے حساب سے۔ نہیں، مستثنی منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اس میں وہ مستثنی 4 اعراب جاری نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ اس پر نصب پڑھنا واجب ہے۔ صحیح۔ منصوب کی کتنی صورتوں میں مستثنی منصوب ہوتا ہے؟ 2 میں۔ 2 صورتوں، 2 نہیں 4 صورتوں میں۔ 4 صورتوں میں مستثنی پر نصب پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو کون سی 4 صورتیں؟ ایک کلام موجب ہو اور مستثنی منہ کے جنس سے ہو، کلام موجب اور ایک مستثنی متصل ہو، کلام موجب ہو، متصل ہو اور مستثنی منہ کے جنس سے ہو۔ نہیں، کلام مستثنی متصل یہی ہوتا ہے، موجب ہو اور صحیح، بعد ہو۔ اللہ کے بعد۔ دوسری اور صورت دوسرا کیا جو ہے؟ ہے مستثنی منقطع ہے۔ مستثنی منقطع۔ تیسری صورت؟ اور تیسری صورت میں ما یکون ما عدا خلا، اور اس کے بعد واجب ہے۔ خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، ما یکون لیسا، لا یکون۔ لا یکون۔ چوتھی صورت؟ اور چوتھی صورت مستثنی مستثنی منہ پر مفرغ ہو، مقدم ہے۔ مستثنی منہ پر مقدم۔ پھر مستثنی منقطع بھی اس کو منصوب پڑھنا واجب ہے۔ صحیح۔ ترکیب کریں جملے کی۔ ذات فعل فاعل مصابيح مفعول به إلا حرف مصابی استثناء مستثنی منہ، غرفة مستثنى مصابی منه مستثنی منہ، مستثنى منه إلا حرف استثناء غرفة مستثنى مستثنى منه سے مل کر یہ مفعول به ذات الفعل کے لیے، فعل فاعل مفعول به جملہ فعلیہ خبریہ۔ ماشاءاللہ۔ منصب صاحب ترجمہ کیجئے گا اس کا۔ جی، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سوائے ابلیس کے، ٹھیک ہے۔ یہاں بتائیے گا مستثنی کیا ہے؟ بس اپنا ابلیس۔ ٹھیک ہے۔ مستثنی کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو تاکہ اس بات کو ظاہر کرے کہ جو حکم مستثنی منہ کی طرف منصوب ہے وہ مستثنی کی طرف منصوب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر بتائیے گا کہ یہ مستثنی متصل ہے یا منقطع ہے؟ یہ متصل، ہاں استاد جی، متصل تو وہ ہوتا ہے جس میں جو اللہ کے بعد واقع ہو اور اس کو متعدد سے نکالا گیا ہو، اور جی فساجد جی اس اپنا وہی استاد جی متصل ہے۔ یہ واو ضمیر جو ہے نا فرشتوں کی طرف لوٹ رہی ہے، صحیح۔ تو کیا شیطان فرشتوں کی جنس میں سے ہے؟ نہیں، منقطع ہو گیا پھر۔ ہاں، یہ مستثنی منقطع ہوگا کیونکہ شیطان پہلے سے فرشتوں میں داخل نہیں ہے، اور مستثنی منقطع ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، منصوب۔ منقطع منصوب۔
اسے منصوب پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال ہو اس میں تو کر لیں. سر جی ایک سوال ہے, جی جی. وہ یہ ہم لوگ پھر کیسے پہچان لیں اس کو کہ جیسے مثال بس وہ جو آپ نے پہلے جو وہ بتایا تھا, کیا؟ وہ جو آپ نے وہ آن لائن جو اس دن کا کلاس آپ نے بھیجا ہے لائیو وہ یوٹیوب پہ, جی, وہ جو آپ نے چیزیں بتائیں کہ جن جن چیزوں میں واجب ہے اس میں مبتدا اور خبر اور فعل کا ذکر ہے. جن چیزوں میں واجب ہے کیا مطلب؟ مطلب وہ جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ مبتدا سے پہلے مبتدا سے کے بعد جو ہے الا آیا اور خبر سے پہلے آیا ہو, تو اس صورت میں جیسے یہ مبتدا اور خبر اور فعل کی قسمیں اس میں سارے ذکر ہوئے جو یوٹیوب پہ آپ نے جو بھیجا ہے. اس میں یہ والی بات جو ابھی میں نے آپ سے کی ہے نا, مستثنا مفرق ہاں کو پہچاننے کی, ہاں ہاں میرے نہیں علم میں کہ میں نے اس میں ذکر کیا یا نہیں کیا. نہیں, اس میں ذکر نہیں ہوگا, یہ بھی اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ تو پھر کل. یہ ہم لوگ کیسے پہچانیں گے؟ یہ دیکھیں, پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ مستثنا منہ ہوں، ذکر نہ ہو. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مستثنا منہ ذکر نہیں ہوا؟ تو اس کا طریقہ میں نے یہ بتایا کہ الا سے پہلے. اور استاد جی ایک اور سوال ہے پھر بھول جاؤں گا, اور ایک وہ جو ہے جو مفرق جو ہے استثناء جو زائد ہوتا ہے وہ ہم لوگ کیسے پہچانیں گے؟ اس کیا کبھی ظاہر کبھی کلام میں استثناء زائد ہوتا ہے, کیسے مثلا؟ کبھی کبھی زائدہ نہیں آتا الا استثناء. نہیں نہیں, یہ الا کبھی غیرو کے معنی میں ہوتا ہے, وہ میں انشاءاللہ اگلا سبق جو ہم پڑھیں گے نا, تو ٹھیک, میرے خیال میں مزید اس کی ایک دفعہ اگلے سبق میں بھی مشق کرتے ہیں تاکہ یہ مزید پختہ ہو جائے. صحیح تو اس سے اگلے سبق میں نا صحیح پھر میں غیرو کا اعراب بتاؤں گا, اس کے ساتھ الا جب صحیح غیرو کے معنی میں ہوتا ہے وہ بھی ذکر کروں گا. تو آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک الا سے پہلے کلام مکمل ہے یا ادھورا ہے. اگر تو الا سے پہلے کلام کے اجزاء مکمل ہیں, اجزاء سے مراد کہ اگر فعل ہے فعل لازم تو الا سے پہلے فاعل بھی ذکر ہے, فعل متعدی جی تو الا سے پہلے فاعل اور مفعول بھی دونوں ذکر ہے, تو پھر تو یہ مستثنا مفرغ نہیں ہے. لیکن اگر یا اسی طرح جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا خبر دونوں ذکر ہیں پہلے, لیکن اگر الا سے پہلے کلام ادھورا ہے کہ فاعل ذکر ہے لیکن الا کے بعد, یا فعل متعدی ہے فاعل الا کے بعد ہے یا مفعول الا کے بعد ہے, یا جملہ اسمیہ ہے لیکن مبتدا پہلے ذکر ہے اور خبر الا کے بعد ہے, تو یہ ساری صورتیں مستثنا مفرغ والی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی.